دیکھیے انہوں نے پوچھا تھا کہ ساس سسر ابھی زندہ ہیں کسی کے اور جو شوہر ہے اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا یہ بیوہ جو ہیں اپنے ساس سسر سے اپنے بچوں کے لیے کچھ وراثت کا یا رقم کا مطالبہ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، اگر وہ ابھی زندہ ہے تو اس کا مال وراثت بنتا ہی نہیں ہے، ترکہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ترکہ ہمیشہ بنتا ہے جس کا مال ہے وہ فوت ہوگا تو اس کا مال ترکہ بنے گا، پھر اس اولاد کا حق اس سے وابستہ ہوگا، پھر وہ اس کو دے گا۔ جب تک مثلا باپ کے پاس پراپرٹی ہے، پیسہ ہے، تو باپ کا ہے، اولاد کا حق ہی نہیں ہے اس کے اوپر، وہ مطالبہ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے طور پہ دینا چاہے تو الگ بات ہے۔ اب آپ کے شوہر، یہ جو بہن ہے، ان کے شوہر چونکہ فوت ہوئے اور ساس سسر بھی زندہ ہیں، یعنی ماں باپ زندہ ہیں، تو وہ بیٹا بھی وارث تو بنا ہی نہیں ہے۔ جب بنا نہیں ہے تو یہ بہو کس جہت سے اس پیسے کا مطالبہ اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہے؟ تو یہ بالکل مطالبہ سختی کے ساتھ جبران نہیں کر سکتی، ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ بھئی آپ کے پوتا پوتی ہیں تو خدا را تھوڑا بہت دے دیں تاکہ بچوں کا آرام سے گزارا ہو جائے۔ لیکن یہ جا کر کہنا کہ میرا شوہر مرا ہے اور تو جو اس کا حق بنتا تھا وہ میرے اولاد کو دیں، تو حق تو تب بنے گا جب وہ بیچارے فوت ہوں گے۔ اور وہ بھی یاد رکھیے کہ جس کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے اس کو مورث کہتے ہیں، اور جو جس کو ملتا ہے اس کو وارث کہتے ہیں۔ اگر کوئی وارث مورث کی زندگی میں فوت ہو جائے تو وہ پھر وارث بنتا ہی نہیں ہے، تو شوہر جو پہلے فوت ہو گیا وہ بنے گا نہیں۔ اچھا، یہ تو ایک تھی شرعی حکم کے اعتبار سے، لیکن میں نے یہ بھی بڑی دردناک صورتحال اس معاشرے میں دیکھی ہے کہ اگر 5-6 بچے ہیں، ایک بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہو ہے، لیکن جب وراثت تقسیم ہوگی تو انہی کے اندر ہوگی، جب تحفے دینے ہوں گے ان کو دینے ہوں گے، اس مرحوم بیٹے کو بھول جایا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے رشتے بھی زندگیوں کے ساتھ محدود ہو چکے ہیں، سامنے ہو، موجود ہے، تھوڑا بہت اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو سر پہ ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں، چمکار بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ محبت اور لگاؤ کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ اور ابھی وہ بیچارہ فوت ہو جائے تو جو اس کے جگر کے ٹکڑے ہیں ان کو اتنی بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کچھ انتہا نہیں۔ ایسے ایسے کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ جیسے ہی بیٹے کا انتقال ہوا، بہو کو گھر سے باہر نکال دیا۔ چلو بہو تو ایک اجنبیہ ہے، بچے تو آپ کے اپنے ہیں، پوتا پوتی تو آپ کے اپنے ہیں، لیکن ان کو نکال کے باہر، وہ بیچارے کرائے پہ رہ رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، اور یہ اچھے خاصے کھاتے کماتے لوگ ہیں، لیکن بھئی اب ہمارا تمہارا کیا تعلق، وہ تو مر گیا۔ یہ بڑی دردناک صورتحال ہے، ایسے بیار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کے اسی لیے فضائل بے تحاشا ذکر فرمائے ہیں کہ ان کا خیال کریں بچے، جب تک کہ یہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہ ہو جائیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں آپ ہی کو برکت حاصل ہوگی، تو ایسا اجنبیت والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔